الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، گزشتہ کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ سورہ یوسف میں ہمارے لیے جو اسباق ہیں ان کو میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ یوسف میں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اذ قال یوسف لأبیہ، یاد کرو اس وقت کو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا۔ کیا کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے؟ انی رأیت احد عشر کوکبا، ابا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، خواب میں میں نے 11 ستارے دیکھے، خواب میں میں نے 11 ستارے دیکھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں، دوسری جو بیوی تھی ان سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے، باقی سارے بچے پہلی بیوی سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک امید تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک امید حضرت یوسف علیہ السلام سے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر کچھ خصوصیتیں انہوں نے دیکھے تھے، جس کی وجہ سے ان کو ایک امید تھی کہ میرا والی اگر کوئی بنے گا تو یوسف بنے گا، میرا یہ بچہ جو ہے میرا والی بنے گا، میرا وارث بنے گا، اللہ اس کو نبی بنائیں گے۔ نبی تھے تو انہوں نے کچھ خصوصیتیں دیکھ کر پہچان لیے تھے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور خواب میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج اور ایک چاند کو دیکھا، وہ 11 ستارے اور وہ سورج اور چاند سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کا میلان، ان کا جھکاؤ، ان کی محبت ذرا زیادہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام پر، کیونکہ ان کی پیشانی میں ایسی چیزیں انہوں نے دیکھ لی تھیں نبوت کی نگاہوں سے۔ تو دوسرے بھائیوں کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی، بجائے خوش ہونے کے دوسرے جو بھائی تھے وہ حسد کرنے لگے، وہ جلنے لگے۔ ان کو یہ تھی کہ وہ ابا ہم سے زیادہ محبت کریں، کیونکہ ہم پہلی اولاد ہیں، ابا ہمیں چھوڑ کر حضرت یوسف اور ان کے بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو ان کے دلوں میں ایک جلن تھی، ایک حسد تھی۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب کا تذکرہ کیا، خواب سنایا کہ ابا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی خواب نہیں ہے، یہ کوئی معمولی خواب نہیں ہے، اللہ کوئی بڑا کام لینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو بیٹے، اپنے بھائیوں سے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ مت کرو، اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارے خلاف تدبیریں کرنے لگیں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں جلن ہے، حسد ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ فلاں شخص کے دل میں جلن ہے، حسد ہے،
کینہ ہے، وہ جلتا ہے، تو اس کے سامنے اپنی نعمتوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے سامنے اپنی نعمتوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہماری عادت الٹی ہے سب کی، کیا بھی نہیں رہا تو بھی اس کے کپڑوں کا اسٹائل، اس کے چلنے کا اسٹائل، اس کا موبائل، اس کی گاڑی، اس کی بول چال، ہر چیز سے انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ لوگ دیکھ کر مجھے یہ سمجھیں کہ میں کچھ ہوں۔ ہر چیز سے انسان آج کیا دکھانا چاہ رہا ہے؟ منجے کون بھی کنڈم نہیں سمجھنا کسی بھی چیز میں، اس سے چپل بھی کون سے ہونا برانڈیڈ، صحیح بات ہے۔ ہر چیز تسبیح رہی تو بھی وہ بھی کیسی رہنا، اچھی رہنا، پورے تسبیحوں میں سب سے اچھی تسبیح رہنا میری۔ مسواک رہی تو بھی پورے مسواکوں میں سب سے اچھی رہنا، چار جنے دیکھ کو تعریف کرنا۔ آج کوشش الٹی ہو رہی ہے، یعنی یہ ایک نشہ لوگوں کو چڑھ گیا ہے دکھاوے کی، ہر نشہ کہ یعنی وہ کسی نہ کسی طرح کوشش کرتا ہے کہ لوگ دیکھیں میں کچھ ہوں۔ اگر دعوت ہے تو دعوت میں کوشش یہ کرتا ہے کہ اچھی سے اچھی شادی محل لینا اور اچھے سے اچھے پکوان کو بلانا۔ کہاں سے بلایا معلوم پکوان کو؟ ہو سب بھی آپ کو کیا ہے مل کو پوچھنا کہاں والے پکوان کی کہاں ایڈریس ہے، فوٹو ہے۔ ہر چیز میں انسان دکھاوا کوشش کرتا ہے۔ میں گھر بنایا تو بھی ایسا بننا، پورے جنے مجھے پوچھنا کس کا بھائی پلان یہ ہے، ہو ہر چیز میں گاڑی لیا تو بھی ایسی لینا، چار جنے پوچھنا مجھے، جاتا رہا تو دیکھ کو تعریف کرنا، دیکھو بھائی گاڑی لے تو اسی لینا۔ تو یہ شو بازی زیادہ ہو گئی ہمارے اندر، شو بازی زیادہ ہو گئی، اور ہم تذکرہ بھی کرتے ہیں آپس میں، ایک دوسرے سے جب ملیں تو بات بھی کرتے ہیں، دوستوں کے سامنے بولتے بھی ہیں، میں وہاں کون سا یہ ٹپو نگر، یہ نیا ایریا بن رہا ہے 10 روپئے، مدینہ لیوٹ، ماشاءاللہ۔ تو مدینہ لیوٹ میں 3-4 سائڈاں لے کو ہوں، وہاں اور ایک ہے نا وہاں سے حاتم لیوٹ میں 3-4 سائٹاں لے کو ہوں، وہ چھوڑے تو گاندھی نگر میں 4-5 گھران لے کو ہوں، وہاں 100 فیٹ روڈ میں 3-4 دکانیں لے لیا۔ اب کیا نیکسٹ رمضان کے بعد آ رہی ہے نئی گاڑی بک کر دے ہوں، صحیح بات ہے، امیزون میں یہ بک کر کو ہوں، وہ سیٹ بک کر کو ہوں، صحیح بات۔ یہ سب چیزوں سے، آپ کے ان باتوں سے سب کو خوشی نہیں ہوگی۔ جن کے دلوں میں حسد ہے ان کی حسد اور زیادہ بھڑکے گی، ان کی جلن کی آگ اور بھڑکے گی، حسد کے جذبات ان کے دلوں میں پیدا ہوں گے۔ اسی لیے اپنی نعمتوں کا تذکرہ، سب ایسے نہیں ہوتے، کچھ ہوتے ہیں ایسے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سے اللہ کے فضل سے بہت اچھے دل والے ہوتے ہیں، پاک دل والے ہوتے ہیں، جو آپ کی تعریف کریں گے، آپ کے لیے دعا کریں گے، لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہے جلیں گے، حسد کریں گے۔ تو نعمتوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، شو بازی نہیں کرنا چاہیے بہت زیادہ۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ ایسا ہے کہ یہ بہت جلتا ہے تو اس کے سامنے ایسا رہنا، جب کو ملاقات کرے تو اسے دیکھ کر رحم کو 10 روپے نکال کو دیالنا، لو بھیا کیا تم جاتے جاتے کھا لے چل جاؤ بول۔ بہرحال تو میرے عزیز ساتھیوں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ مت کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس مشورے کے بعد انہوں نے بتایا تو نہیں اپنے بھائیوں کو، لیکن بھائیوں کے دل میں جلن جو تھی، حسد جو تھی، جن کے دلوں میں جلن حسد ہوتی وہ خاموش نہیں بیٹھتے، وہ سارے بھائی مل کر مشورہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ ابا کی محبت ہماری طرف ہونا، ابا کی توجہ ہماری طرف ہونا، تو اس کے لیے کیا کرنا؟ مشورہ۔ بھائیوں نے الگ الگ مشورے دیے، زیادہ تر بھائیوں کی رائے یہ تھی کہ قتل کر دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری،
لیکن بنیامین جو تھے انہوں نے کہا کہ بھئی قتل کرنے سے کیا فائدہ، ہمیں ابا کی توجہ چاہیے، ہمیں ابا کی محبت چاہیے، ابا یہ دور کر دینے سے ابا کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے گی، قتل کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کو دور کر دیں گے، ابا سے دور کر دیں گے، شہر سے گاؤں سے دور کر دیں گے، کنویں میں ڈال دیں گے ہم ان کو، کوئی بھی مسافر آئے گا دیکھے گا ان کے مقدر میں ہوگی، اٹھا کر لے جائے گا، ان کی جان بھی بچ جائے گی، ہمارا کام بھی ہو جائے گا، قتل کرنے کا گناہ ہمارے سر پر نہیں ہوگا۔ تو سارے بھائیوں کو ان کی بات اچھی لگی کہ ٹھیک ہے ایسا ہی کریں گے۔ تو سارے بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیے۔ میں بالکل شارٹ کٹ میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ کنویں میں ڈال دیے۔ ادھر سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، وہ قافلہ گزرتے ہوئے جب کنویں میں پانی کے لیے ڈول ڈالے تو ڈول میں پانی کے بجائے کون نکلے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نکلے، چھوٹے سے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک حسین اور خوبصورت بچہ ہے، جلدی اسے چھپا لیے۔ ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی گاؤں والے تو نہیں ہیں، جلدی کیا کیے، اس کو چھپا لیے۔ یہ چوروں کی عادت ہوتی ہے بھئی، چوروں کی یہی تو عادت ہوتی ہے، موبائل ملا تو اٹھانے سے پہلے جلدی ادھر ادھر دیکھنا، نہیں بات اٹھا کو چھپا لینا، اور جہاں تک ہو سکے فوراً کیا کرنا، اسے ٹھکانے لگا دینا، بیچ ڈالنا، فروخت کر ڈالنا۔ جامع مسجد یہاں مارکیٹ کے پاس ہے بنگلور میں، میں کھڑا ہوا ہوں، میں بھی ہمارے ساتھی کھڑے ہوئے ہیں چائے پی لے کو، ایک ساتھی آئے وہاں، السلام علیکم، ایک دم راز کے سر کا السلام علیکم السلام، کیا ہوئی، کیا قصہ؟ حضرت یہاں اندر رکھو ہی موبائل، حضرت ایک موبائل ہے، بہت بڑا قیمتی موبائل ہے، بہت چیپ، کم قیمت میں دے ہو جائے گا، تم ایسا چھپاک ٹیک دے رہی ہیں؟ نہیں حضرت یہ بہت اس کا مال لیا ہے، بہت امپورٹنٹ مال ہے، ایسا ویسا۔ تو چوری کے چیزاں انسان کیا کرتا ہے، جتنا جلدی بک جائے اتنا اچھا، جو بھی مل جائے وہ غنیمت۔ تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ وہ کیا کیے، جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر چھپا کر سیدھے مصر کے بازار کو، جلدی مصر کے بازار کو گئے، اور جا کر وہاں انہوں نے کم قیمت میں بیچ دیا، کم قیمت میں بیچ دیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام بکتے کس کے پاس پہنچ گئے؟ مصر کے بادشاہ کے پاس۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اس کے کوئی اولاد بھی نہیں تھی، اور دوسرا خدمت کے لیے اسے ضرورت بھی تھی کہ بڑے ہو کر یہ خدمت کریں گے، میرے کام آئیں گے۔ بہرحال اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بڑے ہوئے، فلما بلغ، بارش اتنی ہو رہی لگ رہا ہے پورا قصہ سنانا پڑے گا آپ کو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فلما بلغ اشدہ، جب وہ جوان ہوئے تو جوانی میں پھر حسن پورا ظاہر ہوتا ہے۔ تو جب ان کا حسن ظاہر ہوا، ان کا حسن کیسا تھا اس کو کوئی مثال کے ذریعے پیش نہیں کر سکتا، کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، کوئی بتا نہیں سکتا کہ ان کا حسن ایسے تھا بول کر، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن معجزہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کیا تھا؟ معجزہ تھا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی کوئی سائنٹیفک کیا ہے لاجک نہ ہو، جس کی کوئی وجہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ بھئی معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی کوئی وجہ کوئی بتا نہ سکے۔ جیسے میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ عصا زمین پر مارتے ہی کیا بن جاتا؟ وہ سام بن جاتا۔ یہ معجزہ تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ معجزہ تھا۔ پوری دنیا کے سائنسدان اسے نہیں مانتے، نہیں مانیں گے اسے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لکڑی پھینکو وہ سام بن جائے، اس میں کوئی لاجک ہی نہیں ہے، مانتے ہی نہیں، ہم سائنسدان نہیں مانیں گے اس کو۔ لیکن وہ معجزہ تھا۔ ان کے مقابل میں جو جادوگر آئے، ان جادوگروں نے
رسیاں لائے تھے ساتھ میں، تو رسیاں میدان میں پھینکے تو وہ رسیاں چھوٹے چھوٹے سام بن گئے. لوگوں کو یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ سام بن گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یخیل الیہم کہ وہ سانپ نہیں بنے تھے. جادو آنکھوں کا، نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سانپ ہیں، حقیقت میں وہ، یعنی جادو کے اندر کسی چیز کو اس کی اصل حقیقت سے بدلنے کی طاقت ہی نہیں ہے. جادو میں نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے، جادو میں نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے. سب جادوگر تھے، انہوں نے اپنا جادو دکھایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی عصا پھینکا، وہ جیسے ہی سام بنا تو سارے جادوگروں نے دیکھا تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. یہ جادو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. ان کو سمجھ میں آ گیا، اس لیے سارے جادوگر ایمان میں داخل ہو گئے، اسی وقت ایمان قبول کر لیا انہوں نے. تو معجزہ سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی کوئی وجہ نہ ہو. تو حضرت یوسف علیہ السلام جو خوبصورت تھے وہ مصر کی وجہ سے تھے؟ نہیں. فلسطین کے عرب کی وجہ سے تھے؟ نہیں. وہ خاندانی وجہ سے تھے؟ نہیں. ان کا خاندان تو پورا نبیوں کا خاندان نا، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. ابا بھی نبی، دادا بھی نبی، اور پڑدادا بھی نبی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام بچپن میں ہی دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے تھے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ نعمتیں اللہ میرے اس بچے پر مکمل کرنے والا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایسا لگتا تھا. بہرحال جب وہ جوان ہوئے، ان کی خوبصورتی کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے خوبصورت تھے. جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج میں گیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے میں نے ملاقات کی تو میں نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا حسن پیدا کیا، پوری کائنات میں جتنا حسن ہے اللہ نے جتنا حسن پیدا کیا اس حسن کا آدھا حصہ حضرت یوسف کو عطا فرمایا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ سمجھنے کی ضرورت ہے. باقی کا آدھا پوری دنیا، باقی کا آدھا پوری دنیا، کروڑوں اربوں خربوں انسان ہی سب کو اس میں سے حصہ بولے تو وہ خربوں کے کتنے حصوں میں سے کتنا حصہ ملا رہیں گا، لیکن اتنا مل کو بھی کتنا فخر ہے. وہ ہو امیجاں کیا، سیلفیاں کیا، ویڈیو بناتی سو کیا، ذرہ ناک اچھی، ناک ذری کیا ہے اچھی ہے، ذرہ چہرہ اچھا ہے تو اسے کیا اندر سے شوق میں ہیرو بننا تھا. میں صحیح بات ہے، یہاں وہاں ٹرائی کر رہا بیچارہ، ویڈیو بنا رہا ہے، ٹک ٹاک میں ڈال رہا ہے، یہاں وہاں ڈال رہا ہے. اب کیا سب بھی ہیرو بنیے نا، گھر بیٹھے سب بن گئے. حالانکہ یہ کون سی خوبصورتی ہے، کروڑ، وہ جو آدھی اللہ نے جتنا حسن بنایا اس کا آدھا حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور باقی کا جو آدھا ہے اس کو پوری دنیا کے کروڑوں میں اللہ تعالیٰ نے بانٹا ہے. ہے کہ نہیں؟ آج تھوڑا انسان خوبصورت ہو تو کپڑے پہننے اسے اچھا سے دکھنے اسے صحیح باتیں، وہ کئی سا تو بھی باڈی دکھانا چنے، اس کی خواہش کیا ہوتی کر کو بولے تو بغیر بنین کے پھرنا میں. اگر موقع ملا تو انہیں پینٹ بھی کھول ڈالیں گا میرے خیال سے. وہ ذریعہ شرم و حیا باقی ہے ہندوستان ہونے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے جو ہے پینٹ باقی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے، بہت خوبصورت تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج میں نے ان سے ملاقات کی تو میں نے دیکھا کہ اللہ نے جو حسن بنایا، اللہ نے جو حسن پیدا کیا اس حسن میں سے آدھا اکیلے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا.
جب وہ جوان ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت بھی تھے. بیٹے تمہیں دو ہی جگ پانی لے لگو بیٹے. جو قتادہ اور ہمارے وسیم سمی بھائی کے بیٹے بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے. بادشاہ کی بیوی ان پر عاشق ہو گئی. بادشاہ کی بیوی ان پر عاشق ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے نا، اور ابھی جوان ہوئے تھے، اور ہر نبی کو 40 صحت مند مردوں کی طاقت ہوتی ہے. ہر نبی صحت مند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے ان کو پاک رکھتے ہیں. کوئی نقص نہیں، کوئی عیب ان کے اندر نہیں ہوتی. چنندہ ہوتے ہیں، وہ منتخب شدہ ہوتے ہیں. وہ اللہ ان کو پاک کیے ہوئے ہوتے ہیں. ہر نبی صحت مند اور تندرست ہوتے ہیں. صرف یہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا، کیا نام اس کا، غلام احمد مرزا قادیانی، اتنی بیماریاں سیرت مہدی اٹھا کر پڑھیں آپ معلوم ہوں گی. چھوٹی بیماری سے لے کر بڑی بیماریاں، ہر بیماری ایسا لگتا ہے کہ اسے اپنا محبوب بنا کر اس کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے. کوئی بیماری ایسی نہیں تھی جو اس کے اندر نہ ہو. کوئی بیماری ایسی نہیں تھی جو اس کے پاس نہ ہو. ہر بیماری، چھوٹی سی چھوٹی بیماری بھی، چھوٹی سی چھوٹی بیماری. میں یہاں تک جیسے نسیان ہوتی ہے، نسیانی بھولنے کی عادت. ان کے بیٹے بشیر احمد رکھو بیٹے. ان کے بیٹے بشیر خود لکھتے ہیں کہ ہمارے ابا جوتے پہننے میں ہمیشہ الٹے پاؤں کا سیدھے پاؤں کو، سیدھے پاؤں کو الٹے پاؤں ڈال لیتے تھے. اور چلتے ہوئے تکلیف ہوتی تھی تو غصہ ہو جاتے تھے. میں ہمارے دادی کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو ہمارے دادی ہمارے ابا کو پہچان ہوندے بول کو نشان ڈال ڈالے، یہ سیدھا پاؤں یہ الٹا پاؤں کو ڈالنا. اگر کو وہ نشان ڈالنے کے باوجود بھی ویسا غلطی کرتے ہیں. کون ہے وہ؟ نام بولو. کون؟ غلام محمد مرزا قادیانی. تو ایسے بھلکڑ. اور کوئی بیماری ایسی نہیں تھی جو ان کے اندر نہ ہو. مرگی کی بیماری، دورے کی بیماری، ذیابیطس کی بیماری، سلسلے بول کی بیماری، کھجلی، خارش، دانتوں کے کیڑ کی بیماری، اور آنکھ سے تو کانے تھے ہی، پیر سے لنگڑے تھے، اور جو ہے سستی. ہر بیماری، پوری بیماریوں کا مجموعہ، پورے بیماریوں کا مجموعہ بولے تو مرزا غلام احمد قادیانی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی سزا ملی. کوئی بھی آپ کو احمدی ملے کہتا ہوا اپنے آپ کو کہ میں احمدی ہوں، میں قادیانی ہوں، تو ان کو صرف ایک سوال کرو، تمہارے نبی کا انتقال کہاں ہوا؟ پوچھو تمہارے نبی کا انتقال کہاں ہوا؟ پوچھو. ہمیں بچپن میں مدرسے میں جو ہے بیت الخلاء جانا، استنجے کے واسطے جانا تو کیا بولتے ہیں؟ قادیانی آفس کو جانا بولتے ہیں. اصل میں واقعہ کیا ہوا، اس کی گستاخی بھی ایسی تھی نا، اس کی گستاخی بھی ایسی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی ایسی ہی ملی. مرزا غلام احمد قادیانی ایک مرتبہ بیت الخلاء گیا، اور بیت الخلاء سے جب وہ نہیں نکلا تو ان کے مریدین کو، ان کے چاہنے والوں کو تشویش ہوئی، تجسس ہوا کہ بہت دیر ہو گئی ابھی تک نہیں آ رہے ہیں، کیا بات ہے. بعد میں جا کر دروازہ کھٹکھٹائے تو بھی کوئی آواز نہیں. پھر دروازہ توڑے تو سب حیران رہ گئے، اوندے منہ، اور پھر روح قبض ہو چکی ہے. بیت الخلاء میں انتقال ہوا. انہیں جا کو کیا کرتا تھا؟ میں نبی بول کو دعویٰ کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کی موت عبرت بنا دی ہے سب کے لیے کہ قیامت تک جو بھی پیارے نبی کی نبوت میں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا اس کا حال اس سے بھی برا ہوگا، اس سے بھی خطرناک ہوگا. بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، تو حضرت یوسف علیہ السلام جب جوان ہوئے، اور میں ذرا شارٹ کٹ میں آپ کو بتاؤں، سارے دروازے بند ہو گئے، اور بادشاہ کی بیوی نے سارے دروازے اور سب کچھ بند کرنے کے بعد
اس نے برائی کی دعوت دے دی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس نے برائی کی دعوت دی. میں بھی تھکا ہوا ہوں، دن بھر قرآن پڑھ کے، وقت تو ہمارے پاس بہت ہے لیکن میں تھک رہا ہوں، تو میں یہاں آپ کو جو ہے ختم کرتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام بھی جوان تھے، اور بادشاہ کی جو بیوی تھی، بادشاہ کی بیوی کوئی معمولی نہیں ہوتی. بادشاہ ایسے ویسوں سے شادی نہیں کرتے تھے. پورے جو سب سے شریف خاندان کی ہو اور سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت ہو، ایسوں سے ہی بادشاہ جو ہے شادی کرتے تھے. تو بادشاہ کی جو بیوی تھی وہ بھی کوئی معمولی نہیں تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر کوئی بھی نہیں، سارے دروازے بند، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس منظر کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کیسا منظر تھا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس کا تو برا ارادہ تھا ہی، اسی لیے تو اس نے بلایا اور سارے دروازے بھی بند کر دیے. اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ اس کا تو ارادہ تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کا بھی ارادہ ہو گیا تھا. پھر کیا ہوا اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ کل اس واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے تشریف لائیں. سبحان اللہ.